جو بھی آئے گا وہ عالم بن کے اٹھے گا، باشعور بن کے اٹھے گا۔ حسین ابن علی وہ کریم ہے کہ جو بن مانگے عطا کرتے ہیں، اور آپ کے جود اور احسان اور لطف اور کرم کا سلسلہ برابر جاری۔ اب یہ ہم پہ کہ ہم بارگاہ حسین میں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے کیا مانگیں؟ وہ مانگے جو آقا کے شایع نشان ہو۔ جو چیز کہیں اور سے بھی مل جائے وہ آقا سے طلب نہیں کرنی چاہیے، آقا حسین سے وہ طلب کرنا چاہیے کہ جو کہیں اور سے نہ ملے۔ وہ کریم ہے، ہم جو بھی مانگیں گے، جو بھی طلب کریں گے، طلب نہ کریں، بس خواہش لے کے دل میں آ جائیں، اور وہ خود مظہر علیم بذات الصدور، وہ دل اور دل کی گہرائیوں میں ابھرنے والی خواہشوں کو بھی جانتے ہیں اور ان خواہشوں کو پورا کرنا بھی جانتے ہیں۔ بچپنے سے لے کر وقت شہادت تک حسین ابن علی 57 سالوں میں کائنات کے سب سے بڑے کریم، سب سے بڑے سخی، بن مانگے عطا کرتے رہے۔ بچپنے کے واقعات جو کہ ابتدائی مجلس سے میں چاہتا ہوں میں چند باتیں قبلہ بدر الحسنین حیدر صاحب کی خواہش کی میں چند جملے اس نسبت سے عرض کروں، پھر موضوع سے متصل ہو جاؤں، اور یہ بھی اسی موضوع کی تمہید قرار پا جائے۔ حسین ابن علی آپ کی عطا مسلسل اپنی زندگی میں بھی۔ کچھ افراد کوفہ سے اٹھے آپ کے عہد امامت میں، وہ مدینے آئے حضرت کی بارگاہ میں، اور آ کر سید الشہداء کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول، ہمارے باقی رشتہ دار اور جاننے والے وہ حاکم شام کی طرف منتقل ہو گئے، چونکہ حاکم شام کوفہ میں لوگوں کے وظیفے معین کر رہا ہے، اور جو اس کے بیٹے یزید کی ولایت عادی کے سلسلے میں اس کی تائید کریں ان کو مال و زر سے نوازتا ہے، لیکن ہم نہیں گئے، اور ہم شام کی طرف رجوع کرنے کے بجائے آپ کی طرف آ گئے، مدینہ آئے۔ فرمایا کہ جو حاکم شام نے اہل کوفہ تمہارے ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو دیا، میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا جبکہ تم میرے پاس آئے ہو۔ وہ جوان کہنے لگے، نا فرزند رسول، ہمیں مال دنیا نہیں چاہیے۔ تو عرض کیا کہ پھر کہو کیا چاہیے؟ کہ دنیا ہے، گزر جائے گی، ہم آپ کے ساتھ آخرت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی شفاعت چاہتے ہیں، ہمیں جہنم سے وہ ڈر لگتا ہے، ہم جنت میں آپ کا قرب چاہتے ہیں، اس لیے یہ دنیاوی آسائش کو چھوڑ کر، مال وظیفہ چھوڑ کر شام کی طرف رجوع کرنے کے بجائے آپ کی طرف آئے۔ مورخین نے لکھا کہ سید الشہداء نے جب ان جوانوں کے یہ جملے سنے، اپنی ریش مطہر پر بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑ لی اور ان جوانوں کے بجائے زمین کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ وہ خاک پر بیٹھے تھے، زمین پر بیٹھے تھے، مٹی پر بیٹھے تھے، اور آپ نے مٹی کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرنا شروع کیے۔ حسین گہری فکر میں سوچ رہے ہیں، اور وہ جوان امید بھری نظروں سے آقا کی طرف دیکھتے رہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت نے سر اٹھایا، گویا لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کیا ہو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے حسین ابن علی سے خلوص دل کے ساتھ ملحق ہو رہے ہو آخرت کے لیے، میں حسین ابن علی
تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح سے یہ دو انگلیاں قریب ہیں اسی طرح جنت میں تم میرے قریب رہو گے۔ ہم اس لیے آتے ہیں، حسین ابن علی سید شباب اہل الجنہ۔ دنیا کے مراحل تو بہرحال گزر جائیں گے، لیکن آخرت، قیامت کی جس دن بڑی قیامت ہوگی، اور ابراہیم خلیل جیسا نبی قیامت کے دن گھٹنوں کے بل چل رہا ہوگا۔ قرآن مجید کی 1000 سے زیادہ آیات قیامت سے متعلق ہیں۔ یہ قیامت کی ہولناکیاں اور روز قیامت ہمارے پاس اگر کوئی امید ہے تو شفاعت حسین ابن علی۔ یہ وجہ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں آج کے دن سے کیفیتیں بدل گئیں، ماحول بدل گیا، مصروفیات بدل گئیں، ترجیحات بدل گئیں۔ صبح سے لے کے عصر تک آپ بھی مختلف کاموں میں رہے، کوئی دفتر میں، کوئی اپنا کام کرتا رہا، کوئی کاروبار کرتا رہا، کوئی پڑھتا رہا، کوئی پڑھاتا رہا، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں۔ مختلف نوعیت کی مصروفیات میں رہنے کے باوجود، دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود صف عزا پر بیٹھے اس امید کے ساتھ کہ جو یہاں ملے گا وہ دنیا کے کسی دوسرے مقام سے نہیں مل سکتا ہے۔ تو یہاں سے ہم نے کیا لینا ہے اور کیا نیت لے کے آئے، کیا ارادہ لے کے آئے بارگاہ حسینی میں؟ دیکھیے، میں نے شاید سال گزشتہ بھی، چونکہ اب مجھ سے خواہش کی تو میں یہ جملہ عرض کر دوں، یہ شاید یہ بات عرض کی، ایسا نہیں کہ حسین کی عطا کا سلسلہ شاید آج سے 1400 سال پہلے تک رہا آپ کی زندگی اور ظاہری حیات طیبہ میں، نہ، یہ سفر جاری و قیامت تک جاری رہے گا اور بعد از قیامت بھی جاری رہے گا۔ اور امام ششم فرماتے کہ 1000 صفوف قیامت کے دن اہل قیامت کی ہوں گی، گنہگاروں کی، اور 1000 صفوف میں سے 999 صفوف کی شفاعت کرنے والے میرے جد حسین ابن علی ہوں گے۔ آپ کا شرف، آپ کا مقام، اس عزت و عظمت کا راز، اور اس سے پہلے حضرت کا جود و کرم اور عطا۔ میں اس عصر کی بات کروں، اس زمانے کی بات کروں، عراق کے کچھ نوجوان حسینیہ بنا رہے تھے، بارگاہ تعمیر کر رہے تھے، کام شروع کیا، دیواریں کھڑی کی، کچھ مراحل طے کیے، لیکن پھر کام رک گیا۔ اخراجات اور ان کے مالی جو امور تھے اس میں دقت پیش آئی اور کام ٹھہر گیا۔ اب دوستوں کے پاس، عزیزوں کے پاس، جاننے والوں کے پاس جاتے ہیں کہ کچھ مدد ہو جائے تاکہ کام آگے بڑھے، لیکن مدد جو ہوتی ہے وہ خاطر خواہ اس درجے کی نہیں کہ کام آگے بڑھ سکے۔ یہاں تک کہ اب وہ پریشان ہو، کسی نے کہا کہ جاؤ فلاں مقام پر ایک تاجر ہے، ایک مجتہد اور فقیہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ فلاں مقام پہ ایک تاجر ہو، جاؤ اس سے اپنی مشکل بیان کرو تو تمہارا مسئلہ امید ہے کہ حل ہو جائے۔ وہ جوان گئے، چل کر اس تاجر سے وقت لیا، ملاقات کی اور کہا کہ ہم امام بارگاہ تعمیر کر رہے ہیں، حسینیہ بنا رہے ہیں، کام رک گیا، مدد کے لیے آئے۔ تو اس تاجر نے کہا کہ بتاؤ کتنی رقم چاہیے تمہیں؟ یہ سن کر وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ کیا کہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اتنی رقم کہنا کہ دے دے، ایسے نہ کہ اتنی زیادہ رقم لکھ دو یا مانگ لو کہ وہ سرے سے دینے سے انکار کر دے۔ تو ابھی اسی فکر میں کہ ایک نے کہا میرا دل کہتا ہے کہ ہم اپنی مشکل یہاں پر، اپنی حاجت جو چاہیے بیان کر دیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہے۔ تو اس تاجر نے اپنی چیک بک ان کی طرف بڑھائی کہ جو چاہیے، جو مطلوبہ رقم ہے، جو ضرورت ہے، تو ایک تخمینہ لگاؤ کہ جس سے تمہارا کام ہو جائے تو وہ رقم لکھ دو۔ انہوں نے باہمی مشورت سے ڈرتے ہوئے وہ رقم لکھ دی، اس اندازے کے ساتھ کہ اگر اتنی رقم ہمیں مل جائے تو ہمارا کام ہو جائے گا، اور ڈرتے ہوئے چیک بک واپس بڑھائی۔
کہ رقم دیکھ کر پتہ نہیں یہ تاجر اس پر دستخط کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن عجیب یہ ہوا کہ اس تاجر نے جب اپنی چیک بک سامنے رکھی، قلم ہاتھ میں لیا، تو بجائے اس چیک بک کی طرف دیکھنے کے وہ دوسری طرف رخ کیا اور دوسری طرف رخ کر کے اس پر دستخط کر دیے. اور دستخط کرنے کے بعد وہ چیک الگ کیا اور کہا یہ لے جاؤ، اسے کیش کرواؤ اور اپنی تعمیر کے کام کو مکمل کرو. وہ خوشی خوشی چلے گئے اور رقم ہاتھ میں آئی اور پھر تھوڑے عرصے میں بارگاہ مکمل ہو گئی، حسینیہ کی تعمیر پائے تکمیل تک پہنچی. اور اس کے کچھ وقت کے بعد، سال ڈیڑھ دو سال کے بعد، اس تاجر کی وفات ہو گئی. اب وہ فقیہ مجتہد بیان کرتے ہیں کہ جس دن اس تاجر کی وفات ہوئی، میں نے اس رات میں اس تاجر کو عالم خواب میں دیکھا کہ منکر و نکیر جب حساب کے لیے اس کی قبر میں آئے اور آ کے بیٹھے اور اس تاجر کا دفتر عمل کھولا کہ اس کی نیکیاں اور اس کے گناہوں کو شمار کیا جائے، دیکھا جائے، اور پھر اس کے درجے کا تعین کیا جائے، اس کی سزا کا تعین کیا جائے یا جزا کا تعین کیا جائے. تو جیسے ہی دفتر عمل کھولا تو ایک ندا آئی کہ حسین ابن علی اس تاجر کی، مومن کی قبر میں تشریف لا رہے ہیں. جب آقا آئے تو ان دو فرشتوں سے کہا کہ اس مومن کا دفتر عمل میری طرف بڑھا دو. وہ دفتر عمل جب امام کی طرف بڑھایا گیا اور امام نے قلم ہاتھ میں لیا، اور یہ فقیہ مجتہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے قلم ہاتھ میں لینے کے بعد اپنا رخ دوسری جانب کیا اور اس دفتر عمل پر، نامہ اعمال پر دستخط فرمائے اور ان فرشتوں سے کہا کہ اب تم میں سے کوئی سروکار نہ رکھنا، میں اس کی شفاعت کر رہا ہوں. تو فقیہ کہتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ان فرشتوں نے سید الشہداء سے استفسار کیا، فرزند رسول دستخط کرنے سے پہلے دیکھ لیتے، ایک نگاہ ڈال دیتے، ہو سکتا ہے یہ اتنا گنہگار ہو کہ لائق شفاعت نہ ہو. میں ایک جملہ چھوڑ گیا تھا، وہ جملہ روح ہے، مطلب ہے. جب ان جوانوں نے وہ چیک بک دی اور واپس رقم لکھ کر دستخط کیے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ جب رقم دستخط کر دیے، وہ جملہ اہم تھا جو میں چھوڑ گیا، تو ایک جوان نے پوچھا کہ آپ نے دستخط کرنے سے پہلے رقم کو دیکھا نہیں ہے اور بغیر دیکھے رخ دوسری جانب کر کے دستخط کر دیے. تو اس تاجر نے جو جملہ کہا تھا، کہا کہ میرا معاملہ آقا حسین کے ساتھ الگ ہے. اور اب جملہ سنیے گا کہ جیسے فرشتوں نے کہا فرزند رسول آپ نے دستخط کر دیے، دستخط کرنے سے پہلے ایک نگاہ اس کے نام اعمال پہ ڈال دیتے، ہو سکتا ہے کہ لائق شفاعت نہ ہو. تو فرمایا کہ میرا معاملہ اس مومن کے ساتھ الگ ہے. اگر کوئی حسین ابن علی کے ساتھ اپنا معاملہ کر لے، یہ ایک ایک پل، یہ ایک ایک لمحہ ہم جس کریم کی بارگاہ میں آتے حسین عطا کرتے ہیں. لیکن میں جو عرض کر رہا تھا، شرمندہ ہوں، ایک وقت سے گزر رہا ہے، تو یہ ابتدائی مجلس ہے، چونکہ تو میں یہ دو باتیں عرض کروں. میں نے جو ارادہ کیا ہے اس سال آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ عصر کی تفسیر کے ذیل میں یہ موضوع ارادہ کیا کہ عصر عاشور سے عصر ظہور تک کمال انسانی کا سفر. اور اس کے لیے میں نے اسی تناسب سے، اسی تسلسل سے، چونکہ سال گزشتہ جب حاضر ہوا تو سورہ فجر کی کچھ تفسیر بیان کرنے کا موقع ملا. اگرچہ باتیں ادھوری تھیں، لیکن اب اس کو وہاں روک کر میں نے اگلا مرحلہ سورہ عصر کی، تو فجر سے عصر کا یہ سفر ہم طے کرنے کی کوشش کریں گے. اور جب میں خود سورہ مبارکہ عصر کی تفسیر دیکھ رہا تھا تو خود میری حیرت بڑھ رہی تھی کہ قرآن حکیم کا مختصر سورہ ہے، صرف 3 آیتیں اور 14 لفظ ہیں اور 68 حروف ہیں، اور مختصر ترین سورہ ہے سورہ کوثر کے بعد. لیکن معارف کا بحر زخار
جس سے قرآن حکیم کی عظمت اور وسعت اور جامعیت اور آفاقیت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو میرے دل میں آیا کہ میں بچوں اور جوانوں سے یہ بات کروں۔ آج کی جو مجلس کا ابتدائی دن، چونکہ جب بات شروع ہوگی تو وہ تسلسل سے آگے بڑھے گی، کہ ہم جب گھر سے چلیں ایک تو ہم کوشش کریں کہ کبھی بھی بغیر وضو کے مجلس حسین میں شرکت نہ کریں۔ اس کا اثر، اس کا فائدہ اگر کبھی موقع ہوگا تو میں بالتفصیل عرض کروں گا، لیکن وقت گزر رہا ہے تمہیں۔ اور پھر کمال ادب و کمال تواضع اور سراپا اخلاص کے ساتھ آقا کے حضور میں مانگے تو سب سے اہم ترین، میں نے کہا کچھ بھی مانگے اور نہ مانگے زبان سے جاری نہ کریں، صرف خواہش دل میں آئے، تب بھی وہ مظہر علیم بذات الصدور ہیں، وہ خواہشیں پوری کرتے ہیں، وہ ہماری ضروریات کو جانتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ لیکن جو اساسی ترین چیز، باقی چیزیں شاید کہیں اور سے مل جائیں، لیکن خود جو اساس ہے معرفت، اور معرفت کا نصاب قرآن مجید۔ سورہ عصر کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نے چاہا کہ خود میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، خود آئمہ کی جب ہم روش دیکھتے ہیں، خود امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سلام، تو محاضرات میں جو جملے آپ سے متعلق لکھے گئے، امام راغب اصفہانی نے، کہ کان کلامہ کلہ وجوابہ وتمثلہ انتزاعات من القرآن، کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا، یہ باقی آئمہ سے متعلق بھی ہے اور آپ سے متعلق اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اہل سنت کی جید شخصیت، یہ جملے اپنے محاضرات میں تحریر کیے۔ امام راغب اصفہانی نے امام ہشتم سے متعلق کان کلامہ کلہ، کہ 55 سالہ حیات طیبہ میں علی ابن موسیٰ الرضا جب بھی بات کرتے تھے، جب بھی کلام کرتے تھے، جب بھی گفتگو کرتے تھے، آپ کا سارا کلام کان کلامہ کلہ وجوابہ، کوئی سوال کرتا اور امام اس کے سوال کا جواب دیتے، او تمثلہ، یا اپنی گفتگو میں کوئی مثال لے کے آتے، انتزاعات من القرآن، یا قرآن کی پوری آیت ہوتی یا آیت کا ایک ٹکڑا ہوتا، قرآن سے گفتگو کرتے۔ اور ہر 3 دن میں 55 سالہ حیات طیبہ کی امتیازات میں سے ایک یہ کہ ہر 3 دن میں ساری زندگی امام علی ابن موسیٰ الرضا قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے تھے، بسم اللہ سے لے کے والناس تک۔ اور ابا سلط ہروی نے عرض کیا کہ فرزند رسول، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ چوتھا دن شروع اور آپ کی قرآن حکیم کی تلاوت مکمل نہ ہوئی ہو۔ فرمایا ابا سلط، میں اس سے بھی جلد قرآن کی تلاوت مکمل کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ اللہ نے تدبر کا حکم دیا ہے، تفکر کا حکم دیا، غور و فکر کا حکم دیا، اس لیے میں رک کر تدبر کرتا ہوں، تعقل کرتا ہوں، تفکر کرتا ہوں، ورنہ میں 3 دن سے پہلے قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کر سکتا ہوں۔ اور پھر سید الشہداء کا یہ جملہ ہے، وہ ہستی کہ جنہوں نے نوک سنا پر قرآن حکیم کی تلاوت کی، کہ قرآن اللہ کا مومن کے لیے عہد نامہ ہے، اور ایک مومن پر لازم ہے کہ وہ ہر روز اس عہد نامہ الہی کی 50 آیات کی تلاوت کرے۔ سو یہ اہم ترین مرحلہ کہ خود قرآن پڑھنا اور پھر قرآن کا فہم۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا مانگا جائے، اور یہ اتنے کریم ہے۔ دیکھیے مال اچانک سے آ سکتا ہے، لیکن علم اچانک سے نہیں آ سکتا۔ علم انسان لفظ لفظ، حرف حرف، نقطہ نقطہ، کلمہ کلمہ، جملہ جملہ جمع کرتا ہے، مہینے سال گزرتے ہیں، تدریجاً علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن علم بھی دفعتاً آ سکتا ہے اگر کوئی منبع علم سے متصل ہو جائے۔ جو ہماری اہم ترین کتاب ہے، 110 جلدوں پر مشتمل بحار الانوار، ملا باقر مجلسی نے لکھی، ان 110 جلدوں کا خلاصہ کیا ہے احادیث کو، سند کے اعتبار سے اور دلالت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے احادیث کو چنا، منتخب کیا،
صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی، اور 110 جلدوں کا پورا نچوڑ 7 جلدوں میں پیش کیا، اور اس کا نام رکھا ہے سفینۃ البحار۔ اور سفینۃ البحار کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 195 پر یہ واقعہ تحریر کیا کہ مولا متقیان کے اصحاب میں سے ایک جوان صحابی تھا، چونکہ جوان زیادہ سامنے بیٹھے، جس کا تعلق ایران سے تھا، اور ایران چھوڑ کر امام کے پاس آ گیا، ساتھ رہنے لگ گیا کوفہ میں، اور امام سے بہت محبت کرتا تھا، اور ٹھیک سے عربی بھی نہیں بول سکتا تھا، لیکن اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور ایک دن اسی طرح سے وہ فارسی اشعار گنگنا رہا تھا۔ شیخ عباس قمی نے لکھا، اس طرح سے ملا باقر مجلسی نے بہار کی 45 نمبر جلد میں لکھا کہ وہ گنگنا رہا تھا، فارسی کے اشعار وہ چل رہا تھا، اور اسے احساس نہیں ہوا، بے خیالی میں چل رہا تھا کہ پیچھے سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، اور امام ساتھ چلتے رہے، اس کے الفاظ سنتے رہے، اشعار سنتے رہے، اور اسے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو امیر المومنین، شرمندہ ہوا، معذرت کی، کہا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا زازان تمہاری آواز کتنی خوبصورت ہے، جب اتنی خوبصورت آواز ہے تو قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو، اشعار گنگنا رہے ہو؟ تو کہا امیر المومنین مجھے پورے قرآن مجید سے صرف 2 سورتیں یاد ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ قل هو اللہ، جو نماز میں پڑھتا ہوں، دونوں رکعتوں میں یہی صورتیں پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے قرآن سے مزید کچھ نہیں آتا۔ تو حضرت نے یہ سفینۃ البحار کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 195 پر شیخ عباس قمی نے بیان کیا، اور بہار کی 45 نمبر جلد میں ملا باقر مجلسی نے بیان کیا کہ امیر المومنین نے اپنا لعاب دہن انگشت سبابہ کی نوک سے اس کے دہن میں رکھا، اس نے محسوس کیا کہ ابھی ابھی اسے پورا قرآن حفظ ہو گیا۔ اور پھر جب ابو بصیر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا، کہ فرزند رسول میں نے یہ واقعہ سنا ہے، کیا ایسا ہے؟ فرمایا ایسا ہی ہے کہ اسی لمحے جناب زازان کو پورے قرآن کی معرفت بھی حاصل ہوئی ہے، قرآن حفظ بھی ہوا ہے، قرآن کے معارف بھی، کہ پھر قرآن کے اسرار جاننے والے۔ تو دل جو حکمت کے مدینے سے لگا لیتا ہے، اگر علم مال اچانک بھی آ سکتا ہے، کسی کی لاٹری نکل جائے، کسی کو وراثت میں مل جائے، کسی کو کوئی ہدیہ دے دے مال، لیکن علم اچانک نہیں ملتا۔ لیکن یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اچانک بھی مل سکتا ہے اگر سلسلہ نور اور منبع نور اور مرکز علم اور معرفت سے متصل ہو جائے۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ دل جو حکمت کے مدینے سے لگا لیتا ہے، لو وہ پر نور خزینے سے لگا لیتا ہے، اور جو در حیدر صفدر پہ جھکاتا ہے جبیں علم بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ صف ازا پر آنے کے لیے علم اور معرفت اور دانش شرط نہیں ہے، جاہل بھی آئے، لیکن یہ طے ہے کہ اگر کوئی خلوص دل کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ، پاک طینت کے ساتھ اس بارگاہ میں آئے گا تو عالم بن کے اٹھے گا، آگاہ بن کے اٹھے گا، با بصیرت بن کے اٹھے گا، قرآن مجید کی معرفت لے کے اٹھے گا۔ یہ کہ ہم نے آقا سے کیا طلب کرنا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ یہ سفر اس سال ہم مل کے طے کریں، اور جوان کم سے کم کوشش کریں کہ ہر روز ایک سوال سورہ عصر سے متعلق جو ان کے ذہن میں آتا ہے وہ پوچھیں، اور یوں باہمی مل کر ہم گفتگو کر کے، اور کوئی قید نہیں ہے کہ ہم آپ بات میں لکھ کے دینا، آپ گفتگو مجلس کے درمیان بھی چاہیں تو آپ پوچھیں، اور ایک باہمی گفتگو ہے، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں، ہم میں سے کوئی عالم نہیں، اس لیے کہ امیر المومنین فرماتے کہ نحن العلماء، ہم علماء ہیں، ہم 14 علماء ہیں، وشیعتنا الطلاب، ہمارے شیعہ ہمارے شاگرد ہیں، ہم سب ان 14 کے شاگرد ہیں، کوئی سینئر ہے کوئی جونیئر ہے، نسبی اعتبار سے شاگردوں میں سے جو سینئر ہے تو اسے جو جونیئر ہے وہ عالم کہہ دیتے ہیں، علامہ کہہ دیتے ہیں، حجت الاسلام کہہ دیتے ہیں، یا کوئی دوسرا لقب کہہ دیتے ہیں، ورنہ ہم سب کے سب شاگرد ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک دوسرے کے معاون، کوئی عالم نہیں ہو، باہمی طالب علم۔
تو آپ بھی میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور مجھے بتا بھی سکتے ہیں، اور مجلس کے بیچ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ چونکہ ابتدائی نشست ہے اس لیے میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں. تو آقا سید الشہداء کی بارگاہ میں کس نیت و کس ارادے سے، یہ تو میں امیر المومنین کی بات کر رہا تھا. خود جب میں قرآن کی بات کر رہا ہوں تو ایک بڑا عظیم واقعہ ہے. کربلائی کاظم ایک بڑی شخصیت گزرے ہیں، آپ میں سے بہت سارے ان کو جانتے ہوں گے. 1300 ہجری، اب 1448 ہے، 1300 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 1378 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، 78 برس کی عمر، آج سے 70 سال پہلے. اور یہ کربلائی کاظم ایک دیہاتی تھے، نہ مدرسے گئے، نہ کسی استاد کے پاس گئے، نہ کسان تھے. بچپنے میں ان کی خواہش تھی کہ وہ مدرسے جائیں، مکتب جائیں، کسی سے سیکھیں، لیکن باپ کے اکلوتے تھے اور باپ ان کے بیمار رہتے تھے تو کہتے تھے آپ کام نہیں کریں گے تو پھر گھر نہیں چل پائے گا. کبھی مدرسے نہیں گئے، بس انہوں نے مختصر ایسے ہی جیسے میں نے کہا 2-3 صورتیں یاد کی ہوئی تھی. یہاں تک کہ ان کے گاؤں میں ایک خطیب آئے، عالم آئے، مبلغ آئے ماہ رمضان میں، اور انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی اور انہوں نے پلے باندھ لی اور پھر ان پہ عمل کیا اور پھر اس کا اثر ظاہر ہوا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی خلوص کے ساتھ آئے، پاک طینت کے ساتھ آئے، اپنے وجود وجدان کو، دل و دماغ کو طبق اخلاص میں رکھ کر بارگاہ حسینی میں آئے تو اسے کیا ملے گا. یہ کربلائی کاظم غیر معمولی شخصیت ہیں، اس صدی کا معجزہ کہا گیا تھا انہیں. قرآن حکیم کی حقانیت سے متعلق، قرآن مجید کی عدم تحریف پر دلیل کی حیثیت سے. نہ کسی مکتب گئے، نہ مدرسے گئے، نہ استاد کے پاس گئے، اس کے باوجود حافظ کل قرآن بنے. اور اس طرح سے حافظ کل قرآن بنے، ایسے نہیں ہمارے ہاں جس طرح سے ہم لوگ حفظ کرتے ہیں. ان سے متعلق جو آیت اللہ بروجردی نے، میں بس مختصر کرنا چاہتا ہوں اور موضوع سے متصل ہونا چاہتا ہوں. آیت اللہ بروجردی نے آپ سے متعلق جو بیان کیا ہے، اسی طرح سے آیت اللہ سید محمد تقی خانساری نے آپ سے متعلق جو واقعات بیان کیے، اسی طرح سے آیت اللہ حجت نے اور امام موسیٰ صدر کے والد بزرگوار صدر الدین صدر نے، آیت اللہ خوئی نے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے، شہید نواب صفوی نے آپ سے متعلق جو گفتگویں مستقل کتابیں لکھی گئیں، بہت بڑی شخصیت ہے. حافظ قرآن اور دفعتاً حافظ بنے قرآن کے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، 1400 سال پہلے کی بات نہیں. حسین آج بھی عطا کر رہے ہیں. عراق ایران کا ایک صوبہ ہے، سرحدی علاقہ ہے، اس کا ایک گاؤں ہے، دیہات ہے جس کا نام ہے ساروق. یہ وہاں کے رہنے والے، ان کا نام ہے کربلائی کاظم. 1300 ہجری میں پیدا ہوئے اور اپنی زمین نہیں تھی زیادہ، کچھ مختصر سی جگہ تھی اور بنجر جگہ تھی، وہ والد صاحب نے ایسے چھوڑی ہوئی تھی. تو یہ کسی بڑے زمیندار کے ہاں چل کے کام کرتے تھے اور ان کے ہاں ایک مبلغ آیا اور ماہ مبارک رمضان میں اس نے یہ زکوٰۃ کے احکام بیان کیے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اور زکوٰۃ کے دیے بغیر اگر وہ مال استعمال کرے گا تو اس گھر میں جہاں وہ رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ انہی رقم سے لباس خرید کے پہنتا ہے تو اس میں اس کی نماز نہیں آئے گی. تو علم میں تھا کہ جو مالک ہے، زمیندار ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. تو اس کو جا کے متوجہ کیا کہ میں نے ایسی بات سنی ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کیجیے. اس نے بات کو اہمیت نہیں دی اور کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو، جو کام کرنا ہے کرو، نہیں کرنا تو چلے جاؤ. تو سوچا کہ ایک ایسا شخص کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے مال میں مال حرام کی شمولیت ہوگی، تو میں بھی اس میں سے حصہ لیتا ہوں تو میرے لیے مشکل بن جائے. احتیاط کا تقاضا یہ، وہ چھوڑ کے چلے گئے اور پھر اپنی بنجر زمین کو مسطح کرنا شروع کیا، ہموار کرنا شروع کیا، اس میں فصل لگائی اور فصل لگی اور اچھی فصل لگی. اور پھر انہوں نے یہ انداز اختیار کیا کہ اس آدھی فصل کو غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے. اب سنیں کہ آقا کیا عطا کرتے ہیں. میں شرمندہ ہوں، کچھ طبیعت بھی ناساز ہے اور یہ ابتدائی باتیں قبلہ بدر حسنین صاحب نے خواہش کی تو ان کی اس جملے کی احترام میں یہ 2-3 باتیں عرض کر کے پھر موضوع سے متصل ہو رہا ہوں. تو یہ ان کا انداز رہا برابر کئی سال.
آدھی جو فصل تھی وہ غربا اور فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے. یہاں تک کہ ایک سال میں انہوں نے، اب تھریشر جیسے آپ میں سے کوئی کسان ہو تھریشنگ کرتا ہو، اب جدید مشینیں ہیں، مراحل ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. تو وہ خود سے ہاتھوں سے اور کچھ اوزار سے گندم کو اڑا کر بھوسا الگ کرنا. تو ایک دن شدید گرمی تھی اور ہوا رکی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ گندم کو بھوسے سے الگ کرنے کے لیے ہوا ہو تو وہ الگ ہوگا. سو اب اس گرمی کی شدت کو دیکھ کر کہ کام بھی نہیں ہو رہا ہے اور بھوسا بھی الگ نہیں ہو رہا، تو چلو کچھ دیر گھر آرام کرتے. آرام کی نیت سے وہ کربلائی قاسم گھر کی طرف چلے، لیکن راستے میں ایک ہمسائے سے ملاقات ہوئی جو بہت فقیر تھا، تو ہدامن تھا، مفلس تھا، مفلوق الحال تھا. تو کہا کربلائی قاسم اس سال آپ نے مجھے گندم نہیں دیے. وہ کہنے لگے بھائی میں نے ابھی الگ نہیں کیے بھوسے سے، الگ ہو گئی تو میں آپ کو دے دوں گا، میں غافل نہیں ہوں آپ سے. کہا اچھا، میں سمجھا شاید آپ بھول گئے. تو کربلائی قاسم کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے چہرے کو دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید اس کے گھر میں گندم ختم ہو چکی ہے یا روٹی کے لیے آٹا موجود نہیں ہے، اتنی مایوسی سے جو بات کر رہا ہے. تو کہا تھکاوٹ کے باوجود اور گرمی کی شدت کے باوجود میں گھر واپس نہیں گیا اور دوبارہ کھلیان چلا گیا. اگرچہ ہوا نہیں چل رہی تھی لیکن میں کوشش کر کے چند کلو گندم الگ کرنے میں بھوسے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ گندم لے جا کر اپنے اس ہمسائے کو دی کہ آپ یہ رکھ لیجئے، اور کم ہو تو آپ مجھے مزید بتائیے گا. اور کہتے ہیں اس کے بعد میں اتنا تھک چکا تھا کہ جا کر افتاد و دو تن، وہاں پر امام موسیٰ کاظم کی نسل میں سے دو امام زادے، ایک جناب جعفر اور ایک عبداللہ صالح. کہا کہ اب میں بہت زیادہ تھک چکا تھا اور گرمی کی بھی شدت تھی، تو میں ان کا جو حرم تھا زری سے تھوڑا باہر کر کے صحن میں لیٹ گیا. اور جب میں لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی. جب میں آنکھ لگی تو انہی دو امام زادوں کو دیکھا. یہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو زری، یہ جیسے امام بارگاہ بھی ایسے بنا ہوا ہے، گلستان سارا آپ دیکھیں کہ گولائی میں جس طرح سے معصوم کی زری ہوتی ہے اور اطراف میں گنبد کے نیچے عبارات درج ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح کی کیفیت. تو کہا کہ وہ دونوں مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جو عبارت ہے یہ پڑھو. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں تم جانتے ہو، پڑھو، ہم تمہارے ساتھ پڑھیں گے. کہا یہاں تک کہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور جب میری آنکھ کھلی تو میرے لبوں پر وہ الفاظ جاری تھے، اور میں متوجہ ہوا کہ اب میں قرآن پڑھ لیتا ہوں. اور پھر میں نے غور کیا کہ پورا قرآن مجھے حفظ ہو چکا ہے. کہا کہ صابر عراقی جو ہمارے علاقے کے امام جمعہ تھے، میں ان کے پاس گیا کہ میرے ساتھ ایسے واقعہ پیش آیا، تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے. اور پھر انہوں نے قرآن کھولا، کہا سناؤ. جگہ جگہ سے مجھ سے سننا شروع ہوئے اور میں نے سنانا شروع کیا، یہاں تک کہ پھر وہ ان کو قم لے کے آئے، اور قم میں ہزاروں علماء جمع ہوئے. یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بیان فرماتے، آیت اللہ میلانی کی موجودگی میں، آیت اللہ مکارم میں، آیت اللہ بروجردی ہیں، علماء، فقہا، مجتہدین بڑی تعداد میں جمع ہوئے، اور ان سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوا. یہاں تک کہ ایک طالب علم اور خود آیت اللہ محمد تقی خان ساری، وہ کہتے ہیں میں نے ملاقات کی کربلائی قاسم سے، اور میں نے کہا کہ کیا آپ قرآن کو معکوس پڑھ سکتے ہیں، الٹ؟ کہاں پڑھ سکتا ہوں. پڑھوں؟ کہاں پڑھیں، کون سی سورہ پڑھوں؟ کہ سورہ البقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، 286 آیتیں. اور کہا کہ انہوں نے آخر سے پڑھنا شروع کیا اور کسی ایک آیت میں بھی اشتباہ نہیں کیا. 286 آیتیں. خود آقا خانساری کہتے ہیں کہ اگر سورہ قل هو اللہ پڑھنا پڑ جائے 4 آیتیں اور میں الٹ تو میں سوچ سوچ کے پڑھوں گا، رک رک کے پڑھوں گا. لیکن جیسے روانی میں پڑھ رہا ہوتا ہے انسان بالترتیب 1 سے 2، اسی طرح سے انہوں نے الٹ پڑھا اور بالکل نہیں رکے. اور آقا مکارم کہتے ہیں کہ ایک عالم اٹھے اور انہوں نے قرآن حکیم کی 20 صورتوں سے 20 لفظ لیے اور اتنی مہارت سے انہیں ملایا کہ کسی کو لگ نہیں رہا تھا. ان لفظوں کو مرتب کیا منظم کر کے اور پڑھا. کہا کہ بتائیں یہ کون سی سورہ ہے، یہ کون سی آیت ہے، کس پارے کی ہے، کس سورہ کی ہے؟ تو مسکرائے کہ آغائی نہ کن،
وہ مجھے چونا نہ لگاؤ، یہ جو تم نے آیت میرے سامنے بنائی ہے، یہ تم نے 20 صورتوں سے اس آیت کو انتخاب کیا، یہ لفظ فلاں سورہ سے لیا، دوسرا لفظ فلاں سورہ سے لیا، تیسرا لفظ فلاں سورہ سے لیا، چوتھا لفظ فلاں سورہ سے لیا، اور اس میں جو ایک تم واو واو کا اضافہ کرتے رہے اپنی طرف سے کیا، باقی لفظ قرآن کی، یہاں تک کہ پھر ان کے سامنے لکھا ہوا قرآن پیش کیا گیا، اس طرح سے لکھا گیا تھا کہ اس میں کچھ عربی عبارات اور کچھ احادیث درج کر دی گئیں، اور پھر باقی قرآن حکیم کی آیات کا تبرکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے پڑھ کے سنائیں۔ وہ پڑھنا شروع ہوئے اور قرآن حکیم کی جہاں آیات ہوتی پڑھتے انگلی چلاتے، اور جیسی وہ آیت ختم ہوتی تو انگلی اٹھا لیتے، پھر جہاں قرآن حکیم کی آیت شروع ہوتی پھر انگلی رکھ دیتے۔ تو آقا مکارم کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے اور آیت ختم ہوگی اور دوبارہ آیت شروع ہوتی ہے؟ تو کہا کہ جو قرآن حکیم کی آیات ہے یہ مجھے نور کی شکل میں نظر آتی ہیں، اور جیسے یہ نور ختم ہوتا ہے تو میں انگلی اٹھا لیتا ہوں، پھر جہاں سے نور شروع ہوتا ہے تو میں انگلی رکھ دیتا ہوں۔ یہ کربلائی کاظم یہ کہتے ہیں خود یہ کوشش کر کے سارا سال رقم جمع کرتے تھے اور آقا حسین کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، آپ کے وسیلے سے آپ کو عطا ہوا، اور آپ کے فیوز و برکات کے خود شہید نواب صفوی، وہ شخصیت کے رہبر شہید کہتے ہیں کہ وہ میرے آئیڈیل تھے، اور ان کی وجہ سے میرے اندر یہ انقلابی اور یہ فکری جو نظریات اور ان مراحل سے میں گزرا۔ اور شہید نواب صفوی ان کو مختلف اصفہان لے کے گئے، مشہد لے کے گئے اپنے ساتھ، پھر ان کو نجف لے کے گئے، کاظمین لے کے گئے، مختلف شہروں میں، اور ان کے استقبالات ہوتے تھے۔ کہاں سے ملتا ہے؟ بارگاہ حسین سے۔ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی چیز نہ مانگی جائے، آقا حسین کی بارگاہ سے قرآن کی معرفت مانگی جائے۔ تو اس نیت کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ سفر شروع کریں۔ سورہ مبارکہ عصر کا میں نے انتخاب کیا، قرآن حکیم کا مختصر سورہ ہے، اور اس کا آغاز قسم سے ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی 70 سورتوں کے شروع میں کوئی بھی قسم نہیں، باقی 44 سورتوں کے آغاز میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی۔ کسی سورہ میں صرف ایک قسم ہے، جیسے خود یہی سورہ عصر، کہیں اللہ نے 2 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ ضحیٰ، کہیں 3 قسمیں جیسے سورہ العادیات، کہیں اللہ نے 4 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارکہ 3، اور کہیں اللہ نے 5 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارکہ فجر، اور کہیں 5 سے بھی زیادہ قسمیں استعمال کی ہیں جیسے سورہ مبارکہ شمس کے اللہ نے ایک سورہ میں 11 قسمیں استعمال کی۔ کل 15 آیتیں، اور 15 میں سے پہلی 7 آیات میں آدھے سورہ میں اللہ نے قسمیں استعمال کی، اور سورہ عصر میں ایک قسم ہے، والعصر، قسم ہے عصر کی۔ عصر کا مفہوم کیا ہے؟ عصر کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مصادیق کیا ہے؟ اس کے 20 مصادیق ہیں جن کی طرف میں کل اشارہ کروں گا۔ وقت ختم ہو رہا ہے تو آج تمہید استوار ہو جائے۔ روایات میں اس کے 20 معانی بیان کیے گئے۔ عصر کسے کہتے ہیں؟ عصر، اسیر، اسارہ، نچوڑ کو کہتے ہیں۔ اسیر جیسے آپ اگر زیارات کے لیے جائیں یا عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، تو عرب ملکوں میں یہ جوس کی دکانیں تو ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسیر العنب، مطلب انگور کا رس، اسیر التفاحہ، سیب کا رس۔ تو اسیر اور اسارہ رس اور نچوڑ کو کہتے ہیں۔ عصر کا ایک مطلب یہی وقت عصر ہے، عصر کا ایک مطلب ہے زمانہ، صبح ازل سے لے کر شام ابد تک ایک ایک لمحے کی قسم۔ عصر اسارہ، اس کا ایک مصداق بعثت ختمی مرتبہ، پیغمبر اکرام اسلام کی بعثت، چونکہ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت ایک کم 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا اسارہ اور نچوڑ اور خلاصہ۔ عصر کا ایک مصداق روز غدیر، اور غدیر کو بھی اسی لیے پروردگار نے اور ختمی مرتبت نے عصر کے وقت اعلان کیا تھا، حالانکہ صبح یہ لوگ پہنچ گئے تھے، اور سارا دن گزارنے کے بعد ظہر کی نماز با جماعت ادا کی گئی، پھر مراحل طے ہوئے، اور عصر کا وقت کیوں؟ تاکہ انسان جب بھی سورہ عصر پڑھے تو اس خسارے کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اگر علی کو چھوڑا تو پھر کس نقصان میں مبتلا ہو جائے گا۔ عصر کا ایک مصداق
روز غدیر، عصر کا ایک مصداق ولایت امیر المومنین، عصر کا ایک مصداق عصر عاشور، عصر کا ایک مصداق ظہور امام زمانہ. اور ان چیزوں میں جو کمال ہم آہنگی ہے روایات کے سائے میں، وہی مفہوم. اس لیے کہ جو علی کی ولایت ہے اور اعلان غدیر ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کی ساری زحمات کا ماحصل ہے. اور اگر اس سے مراد عصر عاشور ہے، عصر عاشور یعنی مورخ تو اس کو سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا ایک دن لکھ کے چلا جائے گا، لیکن ایک ایسا دن کہ جو صبح ازل سے لے کر شام ابد تک تمام زمانوں پر محیط، جس کا سورج طلوع ہوا لیکن کبھی غروب نہیں ہو پائے گا. یہ عصر، یہ اسارہ، حتیٰ اس کے مصادیق میں جب ہم آگے جائیں گے، خود حسین کا وہ انتخاب کہ پوری کائنات اور عالم اسلام اور 9.5 کروڑ افراد میں سے جن 72 افراد اور پاکیزہ نفس ہستیوں کو چنا، یہ بھی اسارہ ہے، یہ بھی عصر کا ایک مصداق کہ شرف میں، علم میں، معرفت میں، صفات میں، قدروں میں 9.5 کروڑ مسلمانوں میں سے پاکیزہ ترین، بامعرفت ترین، شجاع ترین وہ شخصیتیں، وہ افراد، یہ بھی عصر کا ایک مصداق ہے. اور عصر کا ایک مصداق یوسف فاطمہ منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف ہے. خاتم الاولیاء، خاتم الاوصیاء، خاتم الائمہ، خاتم المعصومین. کہ آیت اللہ وحید خراسانی نے جو احادیث سے مطلب اخذ کیا، بیان کیا آقا امام زمانہ سے متعلق، یہ بھی عصر کا مطلب ہے کہ آدم سے لے کر محمد تک اور محمد سے لے کر امام حسن عسکری تک تمام انبیاء، تمام رسل، تمام ائمہ، ان تمام صالحین، اتقیاء و پاکیزہ ترین ارواح کی اگر ان عصمت و طہارت اور نبوت اور رسالت اور امامت اور ولایت کے سارے پھولوں کا رس کشید کیا جائے تو جو عطر وجود میں آئے گا وہ یوسف فاطمہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف ہے. تو عصر عاشور سے عصر ظہور تک میں کوشش کروں گا کہ وہ 40 مشابہتیں جو حدیث میں وہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ مورخین نے، علماء محققین نے بیان کی آقا امام زمانہ اور آقا حسین کے درمیان، وہ 20 شباہتیں، ان کو 40 شباہتیں ان کو بھی بیان کروں. میری کیفیت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، ایسی حالت ہے کہ بس، اور پھر ان کی خواہش کا احترام کر کے آج میں ایک تمہیدی یہ گفتگو، عصر کا بس ابتدائی ایک مفہوم کیونکہ وقت تمام ہو رہا ہے. عصر زمانہ، صبح ازل سے لے کر شام ابد تک یہ تمام لمحات پروردگار ان کی قسم کھا رہا ہے. والعصر، مجھے قسم ہے ڈھلتی ہوئی عمر کی، مجھے قسم ہے وقت عصر کی، مجھے قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، مجھے قسم ہے صبح ازل سے لے کے شام ابد تک اس سارے وقت کے ایک ایک لمحے کی. اور یہاں پر پروردگار نے عصر کہا ہے، در حالی کہ زمان کے لیے، وقت کے لیے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں. وقت بھی عربی کا لفظ ہے، زبان بھی عربی کا لفظ ہے، حین بھی عربی کا لفظ ہے، دہر بھی عربی کا لفظ ہے. پروردگار کوئی دوسرا لفظ استعمال کر سکتا تھا، لیکن دہر میں اور عصر میں خود زمین آسمان کا فرق ہے. اگرچہ یہ دونوں وقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس فرق کو بھی میں کل یا آنے والے دنوں بیان کروں. قسم ہے وقت کی، قسم ہے زندگی کی، قسم ہے ڈھلتی ہوئی عمر کی، قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی. ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں. اگر قرآن مجید کو ہم ایک کتاب دیکھیں، کہ قرآن مجید کو البتہ کتاب نہیں کہہ سکتے، مجازن ہم کتاب کہتے ہیں. حقیقتاً جو مرحوم اقبال نے کہا کہ ان کتابی نیز چیزیں دیگر است. خود کتاب کے اندر کیا ہے جو سورہ بینہ میں پروردگار نے فرمایا کہ فیہا قطب قیمہ، یہ قرآن کیا ہے؟ حقیقت ناشناختہ. تو اگر پورے قرآن کی تعلیمات کو ایک طرف رکھا جائے
تو اس پورے قرآن کی تعلیمات کی جو فہرست ہے اور اجمال ہے یہ سورہ مبارکہ عصر ہے. باقی سارا قرآن ان 4 باتوں کی تفسیر ہے. اور یہ سورہ عصر قرآن حکیم کا سرنامہ ہے, یہ قرآن مجید کی فہرست ہے. اسی لیے بہت سارے علماء جنہوں نے الگ سے قرآن مجید کی تفسیر بیان کی, کسی نے 50 جلدیں لکھی, کسی نے 60 جلدیں لکھی, کسی نے 20 جلدیں لکھی, اس کے باوجود کہ بسم اللہ سے لے کے والناس تک قرآن کی تفاسیر لکھی ہیں. پھر الگ سے سورہ عصر کی تفسیر 1 جلد میں, 2 جلد میں, 3 جلدوں میں الگ سے تحریر کی. اس مختصر ترین سورہ میں اتنی وسعت ہے, اتنی جامعیت ہے, اتنی آفاقائیت ہے کہ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورہ منشور جہانی انسان ہے, انسانیت کا قیامت تک کے لیے سعادت اور نجات کا منشور ہے. اور ابھی کل سے جب ہم ایک ایک کر کے اس کے مراحل کی طرف بڑھیں گے تو ہم خود اندازہ کریں گے, محسوس کریں گے. والعصر, قسم ہے وقت کی, قسم ہے زندگی کی, قسم ہے ڈھلتی ہوئی عمر کی. ان الانسان لفی خسر. وقت تمام ہو رہا ہے. میں صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی, انہوں نے سورہ کی تفسیر میں یہ جملے لکھے, کہا کہ میں نے ایک برف فروش کو بازار میں گزرتے ہوئے دیکھا کہ جو برف بیچ رہا تھا اور اس کی برف پگھل رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں اشک جمع تھے, اور وہ یہ جملہ کہہ رہا تھا, ارحموا من یذوب راس مالہ, اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. کہا کہ اس کے جملے کو سن کر میں کام کیا, اور پھر مجھے سورہ مبارکہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آئی. ہم سمجھتے ہیں کہ موت دفعتاً آتی ہے, اچانک آتی ہے. جیسے انسان ڈیجیٹل بٹیرا اٹھاتے, عجب میسج آتا ہے فلاں دوست کا انتقال ہو گیا, ساتھ تصویر بھی آتی, عجب یہ تو جوان ہے, گھر والوں کو بتاتا ہے, دکھاتا ہے, یہ تو 20 سال 25 سال کا جوان ہے, 30 سال 35 سال 40 سال, یہ کیا عمر ہے, کیا ہوا, اچانک مر گیا. نہیں, یہ اچانک نہیں مرا, اسے مرتے مرتے 30-40 سال لگ گئے. موت دفعتاً نہیں آتی ہے, موت اچانک نہیں آتی ہے, موت تدریجاً آتی ہے. جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان ہر لمحے موت کی بھیانک وادی کی طرف بڑھ رہا ہے. فارسی میں گام زدن مصدر ہے, گام پاؤں کو کہتے ہیں, قدم کو, زدن مارنا, تو گام زدن پاؤں مارنا, تو اسی سے گام زن. تو گام زن ہوں کہ واہ ہو یعنی کھل جائے. باب لحد, باب دروازہ, لحد ہم وہ قبر کے معنی میں لیجئے. عام طور پہ یہ جو قبرستان میں گڑھے کھود کے اوپر کسی مردے کو دفن کیا جاتا ہے اور پھر اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے, اسے پختہ کر دیا جاتا ہے, تو اس کو ہم قبر لکھتے ہیں, یہ قبر پڑھتے ہیں. یہ قبر نہیں ہے, یہ لحد ہے. قبر کیا ہے؟ لحد مکان ہے, قبر مقام ہے. مرنے کے بعد جسم لحد میں جاتا ہے, روح قبر میں جاتی ہے. یہ قبر نہیں ہے جسے ہم قبر کہتے ہیں, یہ لحد ہے. چلے ہم مجازن کہیں قبر, تو گام زن ہوں کہ واہو باب لحد, کہ میں مسلسل پاؤں مار رہا ہوں زمین کے سینے پر, یہ جو انسان چل رہا ہے. گام زن ہوں کہ واہو باب لحد, دستکیں دے رہا ہوں پاؤں سے. انسان اپنے پاؤں سے جو بھی چل رہا ہے یہ موت کی وادی کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں, سالگرہ مناتے ہیں, سال پورا ہوا, سال پورا نہیں ہوا, سال ختم ہو گیا, زندگی سے 1 سال کم ہو گیا. تو اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں, یہ تمہید تھی, اور میں خود بھی اس کیفیت میں تھا کہ آج میں زیادہ تسلسل سے اپنی باتوں کو نہیں پہنچا سکا, اور میں کوشش کروں گا کہ کل سے ان مطالب کو ایک ایک کر کے بے ترتیب بیان کروں. یہ وقت ہے جس کی پروردگار قسم اٹھا رہی ہے, یہ ایک مصداق ہے. اور وقت کی ارزش یہ ہے, قیمت یہ ہے کہ امیر المومنین درزی کو کپڑا دیا ہے اور کہا کہ کرتا تیار کر دو, قمیص سی دو, جبہ دشتاشا, اور گئے ساعت موعود پر لینے کے لیے. اور جب اس نے دیا وہ کرتا یا دشتاشا لبادہ, تو کہا حضرت اگر زحمت نہ ہو تو یہ پہن کے مجھے ایک دفعہ دکھا دیجیے, کہ چھوٹا بڑا نہ ہو, اگر کوئی اس میں کمی بیشی کرنی ہو, ترمیم کرنی ہو تو میں ابھی کر دیتا ہوں.
تو اس کی خواہش کے احترام میں حضرت گوشے میں چلے گئے اور وہ دشداشا پہنا. باقی تو ٹھیک تھا، لیکن جو اس کی آستینیں تھیں وہ کافی لمبی چھوڑ دی تھی اس نے، اور یہ انگلیاں جو ہے وہ آستینوں کے اندر ایسے آ رہی تھی. تو وہ شرمندہ ہو گیا. کہا امیر المومنین میں نے بڑی دقت سے کام لیا کہ اچھے سے اچھا آپ کے لیے تیار کروں دشداشا، لیکن غفلت ہوگی، مجھے معاف کر دیجیے. حضرت فرمایا کوئی بات نہیں. تو کہا کہ اگر آپ مجھے یہ دے دیجیے تو میں آپ کو ٹھیک کر دوں. کہا نہیں ضرورت نہیں، قینچی دو. اور حضرت نے اس خیاط سے، درزی سے قینچی لی، اور قینچی لینے کے بعد خود سے آستینوں کو کاٹا اور اس کا شکریہ، وہ شرمندہ ہو رہا تھا تو اس کا شکریہ ادا کیا. کہ تمہارا شکریہ کہ میرے پاس رومال نہیں تھے، اب تم نے میرے 2 کام کر دیے، ایک تو میرے لیے کرتا بھی تیار کر دیا، دشداشا بھی، اور مجھے رومال بھی دے دیا. تو جب پلٹنے لگے تو اس درزی نے کہا امیر المومنین اگر یہ دشداشا مجھے کچھ دیر کے لیے آپ لوٹا دیں تو جو اس کی آستینیں ہیں ان کو میں پھر سے اچھے انداز سے اس طرح سے سی دوں جیسے یہ پہلے میں نے آگے سے ان کو آراستہ کیا تھا، تاکہ دیکھنے میں اچھی لگے. تو حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا، کہاں خیاط علی کے پاس اتنا وقت کہاں سے کہ وہ اپنی زندگی کے لمحات کو ایک دشداشے کی تزئین اور آرائش میں صرف کر دے. اگر علی کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس وقت کہاں سے؟ علی انسان مکمل ہے جو ہم جیسے ناقصوں کو کامل بنانے کے لیے آئے. ایک ایک لمحہ، یہ جو ہمیں بچپنے سے آپ نے بھی سنا ہوگا، میں بھی سنتا تھا، مولانا صاحبان کے صحبت میں جب رہنے کا موقع ملتا تو وہ کہتے تھے کہ نماز کی اہمیت جب بتاتے تھے کہ نماز بہت اہم عبادت ہے، واقعاً اہم عبادت ہے، تو یہ کہ قبر میں سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق کیا جائے گا. نہ، ایسا نہیں ہے. قبر میں نماز سے متعلق تب سوال شروع ہوگا جب اعمال کا دفتر کھلے گا. قبر میں اعمال سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ انسان کی زندگی سے متعلق سوال کیا جائے گا، عصر سے متعلق سوال کیا جائے گا، عمر سے متعلق سوال کیا جائے گا کہ بتا اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو تو نے کیسے گزارا. انسان کے پاس وہ گران قیمت سرمایہ جسے پروردگار نے دے کے بھیجا. دیکھیں لفظ خسران ہے، اللہ نے لفظ نقصان استعمال نہیں کیا. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. لفظ خسر تب استعمال ہوتا ہے، نقصان مطلب یہ عام موارد میں استعمال ہوتا ہے. اگر کسی کا راس المال سرمایہ جس سے اس نے تجارت کرنی ہے، اگر اس کا سرمایہ ہی ڈوب جائے اسے خسران کہتے ہیں. یہ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو پروردگار نے لفظ خسر استعمال کیا، یعنی اللہ نے تمہیں یہ متاع عمر، زندگی کا سرمایہ دے کے بھیجا ہے. دنیا کے بازار میں یہ لمحات، یہ لمحے جن سے مل کر زندگی بنتی ہے، عمر بنتی ہے، ہمارے پاس، انسان کے پاس یہ سرمایہ، یہ متاع عمر، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ لمحے، یہ دن، یہ رات، ان کے ذریعے سے تجارت کرنی ہے. ہم نے خرید و فروخت کرنی ہے. کیا خریدنا ہے، کیا بیچنا ہے؟ تو امیر المومنین فرماتے کہ اے انسان، تمہارے نفس کی قیمت، تمہاری زندگی کی قیمت کم از کم جنت ہے. اس سے کم پہ خود کو نہ بیچنا. دنیا کے عوض نہ بیچنا، عہدے کے عوض نہ بیچنا، مال کے عوض نہ بیچنا، محو اور ختم ہو جانے والی چیزوں کے پیچھے ان کو نہ بیچنا. آٹے اور گارے کے پیچھے یہ جو مٹی گارا ہے، مکان بنا رہا ہے، ساری زندگی کبھی دوبارہ نہ ملنے والا ایک لمحہ اسے صرف کیا، مکان بنائے جا رہے ہیں، دھڑ دھڑ مکان بنا رہے ہیں، وہ چیزیں جو یہاں رہ جائیں گی. تو علی فرماتے کہ فانی چیزوں کے حصول کے لیے اس گران بہا سرمایہ کو صرف نہ کرنا. اگر زندگی کو بیچنا ہے، جان کو بیچنا ہے، نفس کو بیچنا ہے، تو یاد رکھو تمہارے نفس کی کم از کم قیمت جنت ہے. میں شرمندہ ہوں، وقت ختم ہوا، میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. وہ علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وسلام جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نفس کی کم از کم قیمت جنت ہے، اس علی نے اپنا نفس کتنے میں بیچا ہے؟ جنت کے بدلے میں. تو جنت تو فرما رہی ہے تو کم از کم قیمت ہے.
تو پھر علی نے اپنے نفس کی تجارت کتنے میں کی، جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم جنت سے کم پہ خود کو نہ بیچنا، تو کتنے میں بیچا؟ تو قرآن نے بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایک، من جو یشری بیچتا ہے، نفسہ، اپنا نفس، اپنی زندگی، اپنی جان، کتنے میں؟ ابتغاء مرضات اللہ، خدا کی رضا کے بدلے میں، خدا کی مشیت اور مرضی کے بدلے میں۔ کیا عجیب تجارت ہے کہ علامہ نقن فرماتے ہیں کہ دنیا کے سارے تاجر مل کر دن کے اجالے میں ایسی تجارت نہ کر سکیں جو علی نے رات سو کر کیے۔ کیا بیچا اور کیا خریدا ہے؟ شب ہجرت علی نے اپنا نفس خدا کو بیچ دیا، اور بدلے میں کیا خریدا ہے؟ رضائے خدا۔ تو شب ہجرت جب علی نے اپنا نفس خدا کو بیچا ہے تو نفس علی کہاں ہے؟ خدا کے پاس ہے جس نے خرید لیا۔ اور رضائے خدا کہاں ہے؟ علی کے پاس جس نے خرید لی۔ تو اس بیع و شراء اور اس تجارت کے نتیجے میں اب شب ہجرت سے نفس علی خدا کے پاس ہے، رضائے خدا علی کے پاس ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ علی نے بیعت کر لی تھی، پیغمبر کی وفات کے بعد بیعت کر لی تھی، سیدہ کی شہادت کے 6 مہینے گزرنے کے بعد بیعت کر لی تھی، فلاں کی بیعت کر لی تھی۔ اگر کسی کو علی سے بیعت لینے کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ خدا کے پاس چلا جائے، اس لیے کہ نفس علی وہاں ہے۔ اور اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو علی کے دروازے پر آ جائے، اس لیے کہ رضائے خدا یہاں ہے۔ اگر اس کا سر علی کے دروازے پر جھک گیا تو رضی اللہ بن جائے گا، اور سر نہ جھکا وہ بدبخت علی کے مقابلے میں آ گیا، رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا۔ تو جو ان سے بیعت کا مطالبہ کرے وہ رضی اللہ نہیں بن سکتا، وہ لعنت اللہ علیہ بن جاتا ہے۔ تو پھر یزید ابن معاویہ نے بھی اپنے زمانے کے علی سے بیعت کا مطالبہ کیا، تو فرما رہا کہ مثلی لا یبایع لمثلہ، کبھی مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بس وقت ختم ہوا تو میں آج مختصر چند جملے عرض کروں اور مجلس مکمل ہو جائے۔ تو گئے، دربار سے نکلے، اور جب دربار سے واپس چلے، 28 رجب کی شب ہے، تو خاموشی سے حسین گھر نہیں گئے بلکہ اپنی خواہر گرامی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے بعد، اور بنو ہاشم کے جوان باہر گلی میں کھڑے رہے، بھائی اور بہن بہت دیر تک کئی گھنٹے باہم گفتگو کرتے رہے، جہاں تک کہ جب کافی وقت گزر گیا سید الشہداء اٹھ کر تشریف لائے، تو اب لکھنے کا سامان منگوایا اور اپنی وصیت شروع کی۔ ھذا ما اوصى من الحسین الی اخی محمد المعروف ابن الحنفیہ، یہ وصیت نامہ ہے حسین ابن علی کی طرف سے اپنے بھائی محمد کے نام، جو حنفیہ کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ ان الحسین یشہد اللہ الہ الا اللہ، حسین اپنے پورے وجود سے یہ گواہی دے کر جا رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حسین یہ گواہی دے کر جا رہے کہ محمد اسی اللہ کا عبد ہے، اسی اللہ کا رسول ہے، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَالْبَعْثَ حَقٌّ وَالنُّشُورَ حَقٌّ، اور اس کے بعد اپنے قیام کا فلسفہ بیان کیا۔ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ وصیت نامہ لکھا اور اس کے بعد امر فرمایا کہ اب ناقے پر اس طرح سے خوراک کو بار کیا جائے، اور خیموں کو بار کیا جائے، اور باقی سامان کو بار کیا جائے، اور اناج کو، خوراک کو بار کیا جائے، پانی کی مشکوں کو بار کیا جائے۔ یہ تیاری چل رہی تھی کہ آپ کے بھائی محمد حنفیہ، جن کے لیے آپ نے وصیت نامہ تحریر کیا تھا، انہیں خبر ہوئی اور یہ نماز تہجد کے لیے وضو کر رہے تھے، اور جیسی خبر ہوئی کہ آقا حسین جا رہے ہیں، انہوں نے وضو کا برتن وہیں پھینکا اور ننگے پاؤں دوڑے ہوئے آئے اور کہا آقا رات آپ نے فرمایا تھا کہ میں سوچوں گا اور آپ کی بات پر غور کروں گا، لیکن آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ تو حضرت نے فیصلہ کن جملہ ارشاد فرمایا، سنو حنفیہ،
شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا۔ چپ ہو گئے حنفیہ، کیا کہتے اس فیصلہ کن جملے کے بعد؟ پھر نگاہ پڑی، مخدرات عصمت و طہارت اپنا حجاب درست کر رہی ہیں، تو کہا فرزند رسول کیا انہیں بھی لے جائیں گے؟ فرمایا ہاں انہیں بھی لے جاؤں گا۔ دست ادب جوڑ دیے، کہا بھیا حسین انہیں نہ لے جائیے۔ اب آقا حسین نے دوبارہ فیصلہ کن جملہ ارشاد فرمایا، سنو حنفیہ، شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ ان بیویوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا۔ بس اب کیفیت بدل رہی ہے جناب حنفیہ، اولاد امیر المومنین اہل مدینہ جو خواتین وہاں پہ جمع تھی، یہاں تک کہ مشقیں بار کر دی گئیں، خوراک کو بار کر دیا گیا، خیموں کو بار کر دیا گیا، اسلحہ کو بار کر دیا گیا۔ پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ حسین ابن علی نے اپنے بھائی ابو الفضل عباس سے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ہمیں رخصت کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں، اس لیے کہ اب مخدرات عصمت و طہارت کو سوار کیا جائے گا۔ راوی کہتا ہے لوگ گریہ کرتے ہوئے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، بہتے ہوئے اشکوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کی جانب چل پڑے، لیکن میں دور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کس طرح سے فرزند رسول حسین ابن علی کس انداز سے رخصت ہوں گے۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ایک جوان آتا ہے اور ایک ایک بیوی کو اپنے ہمراہ لے کے آتا ہے اور پھر محمل پر سوار کر دیتا ہے۔ تو میں یہی محسوس کر رہا تھا کہ شاید جناب علی اکبر اپنی والدہ کو سوار کر رہے ہیں، قاسم اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں، اور باقی افراد اپنی مخدرات کو سوار کر رہے ہیں۔ کہ یہاں تک کہ ایک مرتبہ دوبارہ ابو الفضل عباس کی آواز گونجی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اہل مدینہ اب کوئی فرد اپنے گھر کی چھت پر بھی نظر نہ آئے، اور سب لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اور کوئی فرد جہاں پر موجود نہ رہے، اس لیے کہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی سوار ہونے۔ راوی کہتے ہیں جیسے یہ نام بلند ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ حسین ابن علی جو اب تک کرسی پر بیٹھ کر ہدایات جاری فرما رہے تھے، خود حسین اٹھ کھڑے ہوئے اور تیزی سے چلتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ اون و محمد دوڑ پڑے، قاسم دوڑ پڑے، عباس دوڑ پڑے، علی اکبر دوڑ پڑے، اور پھر حسین ابن علی خود عماری کا پردہ ہٹایا۔ ابو الفضل عباس نے سوار ہونے کے لیے ثانی زہرا کے لیے اپنا زانو پیش کیا، اون و محمد اور جناب علی اکبر نے اس عزت و احترام اور محبت سے جناب ثانی زہرا کو سوار کیا، اور یہ قافلہ چلا۔ یہ 28 رجب ہے، آج اس عزت و احترام سے سوار کیا جا رہا ہے، اور پھر صرف کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب 11 محرم کا دن آئے گا، اور پھر اسی بی بی نے کربلا سے دوبارہ سوار ہونا ہے۔ اب کیفیت کیا ہے، وہ منظر کیا ہے کہ 11 محرم کو اسی بی بی نے جسے کربلا سے اس مدینہ سے اس عزت و شان کے ساتھ سوار کیا گیا تھا، آج 11 محرم کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب ثانی زہرا نے دیکھا کوئی سوار کرانے والا نہیں، خود آگے بڑھی، ایک ایک بچے کو سوار کیا، ایک ایک بچی کو سوار کیا، مخدرات عصمت و طہارت کو سوار کیا، خود سید سجاد کو سوار کیا، اور سب کو سوار کرانے کے بعد داہنے بائنے دیکھا، جب دیکھا کوئی سوار کرانے والا نہیں، اب خود اکیلی سوار ہونے کے لیے آگے بڑھی، محمل کے قریب پہنچ کر ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا اور کہنے لگی علی اکبر اٹھو دیکھو پھوپھی سوار ہو رہی، قاسم اٹھو دیکھو پھوپھی سوار ہو رہی ہے، اون و محمد اٹھو دیکھو تمہاری ماں سوار ہونے جا رہی ہے۔ راوی کہتا ہے بی بی ہر شہید کا نام ایک دفعہ لے رہی تھی، لیکن ایک شہید کا نام بی بی بار بار لے رہی تھی، فرما رہی تھی عباس عباس اٹھو دیکھو بہن سوار ہو رہی۔